العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ اکبر۔ آج جمعۃ المبارک کے اس موقع پہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ سے چند مثالیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ پچھلے جمعہ میں کچھ اعتقادی اور نظریاتی ہم نے پہلو سے گفتگو کی تھی، جس کا لب لباب اور خلاصہ یہ تھا کہ اس روئے زمین پہ اللہ کے جتنے بھی انبیاء اور رسول اللہ نے بھیجے ہیں، انبیاء اور رسولوں کی جتنی بھی امتیں ہیں، تو تمام انبیاء اور رسولوں کے بعد تمام امتوں میں سب سے بہترین امت حضور کی امت ہے، اور حضور کی امت میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہستی حضرت صدیق اکبر ہیں۔ یہ ہمارے اہل سنہ کا اعتقاد ہے اور اسی پہ آج تک امت متفق ہے۔ اور یہ بات بھی میں نے پھر ضمناً عرض کی تھی کہ ہمارے بہت سارے اب یونیورسٹی سطح پہ جہاں پہ تحقیقات ہو رہی ہیں، تو کسی قسم کی بھی کسی بھی بندے کی تحقیق ہو، کسی پروفیسر کا بیان ہو، لیکچر ہو، کسی پیر کی نصیحتیں ہوں، ہمیشہ ایک چیز اپنے پیش نظر رکھیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کوئی بھی تعلق، چاہے وہ حضور کے اہل بیت کا ہو، حضور کے صحابہ کا ہو، اس امت مسلمہ کے اولیاء کرام کا تذکرہ ہو، صالحین کرام کا ہو، محدثین کا ہو، فقہائے کرام کا ہو، جہاں سے ادب، احترام، بڑوں کی تعظیم، یہ سبق ملے، ہمیشہ یہی سبق لینا ہے۔ جہاں سے نفرتوں کا پیغام ملے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل ہے ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جب علماء غیبتیں کرنا شروع کر دیں، اپنے کانوں میں انگلیاں دے لینا، ان کی گفتگو نہ سننا۔ غیبتوں سے مراد ہوتا ہے نا کہ کیچڑ اچھالنا، برائیاں بیان کرنا۔ تو ہمارے بہت سارے لوگ بیچارے بے باک ہو جاتے ہیں اس معاملے میں۔ ہم نے دیکھا پچھلے کچھ عرصے سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وراثت کے مسئلے کو لے کے لوگوں نے بہت زیادہ بدزبانیاں کی ہیں، محض اس اعتماد پہ کہ ہمارے ماننے والے یا ہمارے ساتھ چلنے والے، ہمارے ہاتھوں پہ بیعت ہونے والے، ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، لہٰذا ہم جو بھی چورن بیچیں گے وہ سارا بک جائے گا۔ مسئلہ وراثت کے اوپر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین فیصلہ فرما دیا کہ حضور کے خاندان کے بہت سے افراد نے وراثت کے معاملے میں بات کی ہے۔ امہات المؤمنین نے بھی بات کی ہے، حضور کے
جو باقی خاندان کے لوگ تھے آپ کے چچاؤں میں یا ان کے بیٹوں میں، انہوں نے بھی یہ بات کی تھی، اور انہی میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگتے جگر سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ نے بھی بات کی۔ اور اس کے جواب میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ کیسے ہونا چاہیے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ بتائیں کیا ہونا چاہیے، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث طیبہ بیان کر کے کہ حضور نے فرمایا کہ ہمارا جو انبیاء کا گروہ ہے، ہم انبیاء کے گروہ کی مالی وراثت نہیں ہوا کرتی، علم کی وراثت ہوتی ہے، مالی وراثت نہیں ہوتی۔ اچھا، اس مجمع میں حضرت علی بھی موجود تھے، حضور کے خاندان کے لوگ بھی موجود تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے خاندان میں بڑے شمار کیے جاتے تھے اور حضور خود بھی ان کی بڑی تعظیم کرتے تھے، یہ بھی موجود تھے اس مجمع میں۔ اچھا، جمیع امہات المؤمنین کو بھی یہی پیغام بھیجا گیا، اس کے بعد کسی نے اگلی بات نہیں کی، کیونکہ سب کو بات حضور کی یاد آ گئی کہ انبیاء کرام کی مالی وراثت تو نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کے انبیاء جب زندہ ہیں، اللہ کے انبیاء سارے انبیاء زندہ ہیں، تو جو زندہ و جاوید ہو، زندہ و جاوید کی وراثت کیسے بنتی ہے؟ وراثت تو مردوں کی ہوتی ہے جو مر جاتے ہیں۔ تو امت مسلمہ میں جو ایک انتشار کی ایک صورت بننی تھی، حضرات صحابہ کرام نے اہل بیت نے بیٹھ کے وہ مسئلہ حل کر دیا۔ اب لوگوں نے اس سے کیا کیا ایشوز نکال لیے، کبھی وراثت کے معاملے میں، اور کبھی پھر خاندان کو محروم کرنے کے معاملے میں۔ بعض لوگوں کو شوق چڑھا تو انہوں نے خطائیں بیان کرنا شروع کر دیں۔ مطلب امت کا یہ کام بنتا ہے۔ تو پچھلے جمعہ میں نے بہت کوشش کی تھی یہی بات سمجھانے کی کہ اہل بیت اطہار ہوں یا حضور کے صحابہ ہوں، پاکان امت ہوں، جس بندے کا تعلق حضور کی ذات سے ہے، چاہے وہ عام امتی کیوں نہ ہو، عام مسلمان کیوں نہ ہو، ہمارے دین اسلام نے تو اس کی بھی عزت کرنے کا درس دیا ہے۔ چاہے جائے کہ وہ لوگ جنہوں نے حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اتنی دنیا کی سب سے عظیم سعادت، قیامت میں جو سب سے عظیم سعادت ہے تو وہ تو دیدار الہی ہے نا۔ جو جنت میں سب سے بڑی سعادت ملے گی اہل ایمان کو، وہ دیدار الہی ہے۔ اور اگر مخلوق کے اعتبار سے بات کریں یا اس دنیا کے اعتبار سے بات کریں تو سب سے عظیم جو نعمت ہے کسی بھی بندہ مومن کو ملے وہ حضور کا دیدار ہے۔ جن لوگوں نے حضور کی باتیں سنی ہیں، سامنے بیٹھ کے حضور کی زیارت کی ہے، امتی کو حق ہی نہیں پہنچتا کہ ان کے بارے میں اتنے بھی لفظ کہے کہ وہ خطا پہ تھا، اس سے غلطی ہو گئی، اسے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اوقات کیا ہے کسی بندے کی اس طرح کی باتیں کرنے کی؟ ہمیں سیکھنا کیا چاہیے؟ چلیں ہم وہ کچھ باتیں ہم لیتے ہیں۔ مقام و مرتبہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہے کہ صحابہ کرام کے لیے حضور نے جتنی بھی بشارتیں سنائی ہیں انفرادی طور پہ، یعنی عشرہ مبشرہ کے لیے بشارتیں الگ ہیں، اہل بدر کے لیے بشارتیں الگ ہیں، پھر انفرادی طور پہ جو غزوہ احد میں شریک ہوئے ان کے لیے پھر حضور نے مستقل الگ سے بشارتیں سنائیں، بیعت رضوان میں جو شریک ہوئے ان کے لیے الگ بشارتیں سنائیں۔ اسی طرح غزوہ خندق کے معاملات دیکھ لیں، اس وقت حضور نے الگ بشارتیں سنائیں۔ تو حضور نے جس قسم کے صحابہ کرام کی جب بھی کسی بھی نیکی کے بارے میں فضیلتیں بیان کی ہیں، انہیں بشارتیں سنائی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق وہ شخصیت ہے کہ ہر بشارت میں وہ شریک رہے ہیں، یعنی عشرہ مبشرہ کی بشارت ہے ابو بکر شامل ہیں، مہاجرین کے بارے میں ہے تو وہ شامل ہیں۔ اچھا، اگر آپ کہیں کہ بدری صحابہ میں وہ شامل ہیں، احد والوں میں شامل ہیں، بیعت رضوان والوں میں وہ شامل ہیں، جنہوں نے متعدد مرتبہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی مغفرت کی، کبھی جنت کی، اور کبھی بڑی بڑی نعمتوں کی بشارتیں سنی ہیں، تو صدیق اکبر اس میں موجود رہتے تھے۔ اس کے باوجود
بلکہ یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت سارے لوگوں نے اپنے مال بھی نثار کیے، اپنی جانیں قربان کی، اپنے خاندان ان لوگوں نے کیسے چھوڑے اور ہجرت کر کے چلے گئے۔ مختلف قسم کی نیکیاں ہیں انہوں نے وہ حاصل کی، حضور کا ساتھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم پہ جس بندے نے جو بھی احسان کیا ہے نا، ہم نے دنیا میں اس کا بدلہ دے دیا۔ جس بندے نے بھی جس طرح سے بھی ہمارے اوپر کوئی نیکی کیا ہے، احسان کیا ہے، ہماری مدد کیا، ہم نے اس کو بدلہ دنیا میں دے دیا ہے۔ سوائے ابو بکر کے اس کے احسان اتنے ہیں کہ ان کا بدلہ تو اللہ جل شانہ قیامت کے دن ہی عطا فرمائے گا، اسے مقام و مرتبہ معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت کی زندگی کیسی ہے؟ اگر ہم دیکھتے ہیں دنیا میں انسان پیٹ پالنے کے لیے، خاندان کو سنبھالنے کے لیے، ان کے نان نفقہ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ بہت ساری بعض اوقات زندگی میں صورتیں ایسی بن جاتی ہیں کہ بندہ نہ رزق کمانے، رزق کھانے یا خرچ کرنے کے معاملے میں کہیں نہ کہیں جگہ پہ غلطی کر جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ تو بڑا معمولی سمجھتے ہیں نا کسی حرام کا ارتکاب کر لینا یا حرام کما لینا، حرام کھا لینا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے حرام سے بچنے کے لیے اتنی احتیاط کی ہے، اتنی احتیاط کہ 70 سے زیادہ حلال کام تھے جو ہم نے چھوڑ دیے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں یہ کام کرنے سے ہم کسی حرام میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ 70 سے زیادہ حلال اور جائز امور چھوڑے تھے اس ڈر سے کہ کہیں کسی حرام کا ارتکاب نہ ہو جائے۔ ہمارے ہاں بھی اتنی احتیاط ہوتی ہے جی؟ ہمارے ہاں 70 حرام کام کر لیے جاتے ہیں، ایک حلال نہیں کرتے۔ یعنی سادی سی مثال ہے، ڈاکٹر اگر لسٹ لکھ کے دے دے کہ آپ کی صحت کے لیے یہ بھی چیز مضر ہے، یہ بھی مضر ہے، یہ بھی مضر ہے، ہمت نہیں پڑتی اسے ہاتھ لگانے کی۔ اگر کسی جگہ پہ دل کر بھی جاتا ہے کہ چل یار بہت دیر ہو گئی ہے چیز نہیں کھادی، تو بیوی ہاتھ پکڑ لیتی ہے، وہ تواڈے واسطے چیز چنگی نہیں۔ اولاد ہاتھ پکڑ لیتی ہے کہ آپ یہ چیز استعمال نہ کریں، کیوں؟ نواں سیاپا پہنا ہے۔ اچھا، اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پہ حرام نہیں چھوڑتے؟ یقین نہیں ہے کہ اللہ نے جو فرمایا کہ یہ چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے، تو بندہ مومن کو یقین نہیں ہے اس بات پہ؟ کتنی آسانی کے ساتھ ہمارے لوگ گناہ کر جاتے ہیں۔ کیوں؟ اگر راہ چلتے ہوئے آپ گلی سے رات کو گزریں، آگے سے بندہ آئے، وہ پائیں نہ گئے، وہ نا ڈاکو کھڑے جائے، ادھر نہ جائے جائے، ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ تو مسلمان بھی ہے کہ غیر مسلم ہے؟ ہم اس سے پوچھتے بھی ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہو کہ سچ بول رہے ہو؟ اس کی زبان پہ لفظ ہوتے ہیں، گاڑی پیچھے مڑی، شوٹر نکل گئے۔ کیوں؟ یار جھوٹ کا تو بولے گا۔ مطلب اتنی سی ایک بات ہے کسی کی، اس سے ہمیں اتنے خدشہ ہوتا ہے کہ یار کی جسم ہے، اس کے ساتھ ایک خاندان بھی چلتا ہے، اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کی خوشیاں غمیاں جڑی ہوئی ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول نے جو فیصلے فرما دیے، تو بندہ مومن اگر ان پہ اعتماد نہیں کرے گا اور یقین نہیں کرے گا، تو پھر کون سی ہستی ہے جس کی بات پہ اس نے بندے نے اعتماد کرنا ہے؟ قرآن عزیز سورہ مرسلات کے آخری آیت فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، ارشاد فرمایا کہ کیا یہ جو اللہ کا کلام نازل ہو چکا ہے اور جناب رسول اللہ نے جو کچھ بھی تمہیں دے دیا تعلیمات کی صورت میں، کیا اس کے بعد کچھ اور آنا باقی ہے جس کا انتظار کر رہے ہو؟ حجتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ اسی لیے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں بہت بڑے بڑے ایشوز کھڑے ہوئے تھے۔ مسلمہ کذاب کا تھا، دیگر معاملات تھے۔ میں نے پچھلے جمعات میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ لشکر اسامہ کا جب معاملہ بنا تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے، حضرت اس لشکر کو آپ ملک شام کی طرف روانہ نہ کریں، اس لیے کہ اگر یہود و نصارہ نے یا مشرکین نے مدینے پہ حملہ کر دیا، ہماری نفری کم پڑ جائے گی۔ تو صدیق اکبر نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کسی جنگل کے درندے آ کر مجھ پہ حملہ کریں
میرے جسم کو کھا کھا کے نوچ نوچ کے ختم کر دیں، ہڈیاں نکال دیں، لیکن اس کے باوجود بھی ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال نہیں ہے کہ جس لشکر کو جناب رسول اللہ نے روانہ کیا ہو ابو قحافہ کا بیٹا واپس کر دے اسے۔ یعنی بندہ مومن کو کیوں سمجھ نہیں آتی کہ تیری زندگی کا جو فیصلہ جناب رسول اللہ نے فرما دیا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اس میں تمہارے لیے دنیا کا اور آخرت کا بھی نقصان ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ عمل تیرے نیکیوں کو کھا کے رکھ جائے گا اور اس عمل سے دوزخ پکی ہے۔ بندہ مومن کو یقین نہیں ہے اس بات پہ۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے بہترین سبق ملتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جانے کے بعد بندہ مومن کو اختیار ہی حاصل نہیں ہے، حق ہی حاصل نہیں ہے کہ اس کے بعد وہ اپنی بات کرے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری خوشیاں، ہماری غمیاں، ہماری زندگی کے فیصلے، اگر ان کی اولین ترجیح پرائورٹیز اگر یہ ہوں کہ میں ایک مرتبہ پلٹ کے دیکھوں کیا اسی کام کے بارے میں میرے اللہ نے، میرے جناب رسول اللہ نے کوئی فیصلہ فرما دیا ہے، میری زندگی کا سب سے بہترین وہی فیصلہ ہونا چاہیے، اس کے بعد میری کوئی خواہش نہ ہو۔ یہ ہمیں سبق ملتا ہے۔ پھر ایک سبق یہ ملتا ہے کہ باوجود یہ کہ آپ کا مقام و مرتبہ کتنا عظیم مقام ہے، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی آخرت کی فکر کتنی ہے۔ محض ایک باغ میں تشریف لے گئے، آپ دیکھتے ہیں چڑیا ہے، یہاں سے اڑتی ہے تو وہ دوسرے درخت پہ وہاں پہ اڑتی ہے، تو کسی دیوار پہ بیٹھی وہاں سے آئی نیچے، پانی اس نے پیا، دانہ دن کا لیا اس نے۔ آپ اس کو دیکھتے ہیں اور آپ دیدہ ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کے ساتھ ہی باتیں کر رہے ہیں، اور کبھی اس چڑیا کی طرف مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تو کتنی خوش نصیب ہے، تمہیں جان ملی ہے، تمہیں پانی پینے کو مل گیا، تمہیں دانہ دن کا مل گیا، تمہیں یہ باغات مل گئے، بیٹھنے کے لیے دیواریں مل گئیں، اور کتنی خوش نصیب ہے، تیرا تو حساب ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، پھنسے تو ہم لوگ ہیں نا دنیا میں کہ جن کا حساب کتاب بھی ہونا ہے۔ اور اتنی اس معاملے میں فکر ہوتی تھی، آپ فرماتے تھے کہ اگر کوئی صدا لگانے والا یہ صدا لگائے نا کہ دوزخ صرف ایک آدمی کے لیے بنی ہے، مجھے لگتا ہے کہ شاید مجھے پکارا گیا ہے کہ وہ میرے لیے بنی ہے۔ آخری وقت ہے، سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، وصیتیں ہو رہی ہیں، یہ کام بھی کرنا، یہ کام بھی کرنا۔ اس میں کیا تھا، آپ نے فرمایا کہ بیٹی ہمارے گھر میں جو ایک اونٹنی کھڑی ہے، جی ابا جان، جس کا دودھ دوتے ہیں، گھر میں استعمال کرتے ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ یہ میری ذاتی نہیں ہے، یہ بیت المال کی ہے، اور یہ چادر جو میں نے اوڑھ رکھی ہے یہ خلیفۃ المسلمین ہونے کی حیثیت سے بیت المال کی ایک چیز ہے جو میرے پاس ہے، یعنی گورنمنٹ کی ہے، اور ایک پیالہ جس میں تو نے دودھ پیش کیا ہے یہ پیالہ بھی بیت المال کا ہے۔ بیٹی میری وصیت ہے، جیسے میری آخری سانسیں میرے جسم سے جدا ہونا، یہ چیز ہمارا حق نہیں ہے، یہ واپس کر دینا، یہ واپس کر دینا۔ کیوں؟ جس چیز پہ ہمارا حق نہیں ہے ہم کیسے استعمال کریں؟ اللہ کو جواب نہیں دینا۔ حضرت جی یہاں تو وراثتوں کے اوپر بھی قبضے ہو چکے ہیں، یہاں تو بیٹیوں بہنوں کو کس کس لحاظ سے اذیتیں دے کر ساری زندگی گزارنے پہ مجبور کیا جاتا ہے۔ سر نہیں اٹھا سکتی اپنے وراثت اور اپنے معاملات میں، کھا گئے سارا کچھ۔ علامہ کشیری نے لکھا نا کہ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ گئے اپنے دوست کا حال پوچھنے کے لیے، آخری سانسیں اس کی چل رہی تھیں، اس کے پاس جا کے بیٹھے، اس بیچارے کی روح پرواز کر گئی، تو میں اٹھا اور میں نے اٹھ کے نہ جا کے سب سے پہلے چراغ بجھا دیا۔ تو میرے ساتھ والے دوست بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ اندھیرا ہے، آپ نے چراغ بجھا دیا۔ فرمایا کہ جب تک وہ زندہ تھا اس نے اپنے اختیار سے، اپنی ذاتی مرضی سے چراغ جلا کے رکھا ہوا تھا، اب جب وہ فوت ہو گیا تو اب چراغ پہ اس کا حق تو نہیں ہے، یہ تو وارثوں کا حق ہے۔ وارث آ کے اگر کوئی اپنی مرضی سے چراغ جلائیں گے تو ان کا حق ہے، اگر کوئی بھی اجازت نہیں دیتے تو میرا اور آپ کا حق تو نہیں ہے کہ ہم اس چراغ سے فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ یہ احتیاط جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سمجھ آتی ہے۔ اور پھر کیوں یہ احساس ہونا جب دل میں
جب دل میں ایک احساس ہوتا ہے نا کہ یار میں نے حساب دینا ہے. میرے رب نے فرمایا کہ اے انسان، کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر رہا ہے کہ تم فضول پیدا ہوئے ہو، بیکار پیدا ہوئے، تمہارا کوئی بھی حساب نہیں ہوگا، جیسے مرضی اپنی زندگی گزار کے اور اللہ کے حضور آ جاؤ، تم سے کوئی نہیں پوچھے گا تو نے کیا کیا. تمہاری زندگی کا یہ مقصد نہیں تھا. تمہیں تو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ اللہ دیگر لوگوں کے سامنے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہے کہ تم میں سے اچھے اعمال کرنے والا کون ہے. اور انہی اعمال کے محاسبے کی اتنی فکر ہے. اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں کہ بیٹی کفن کی کیا تیاری ہے؟ کہنے کہ حضور حضرت آپ فرمایا کہ ایسا کرنا کہ 3 کفن، یہ حضور کی سنت ہے. 3 کفن، یہ لباس میں نے پہنا ہوا ہے، اسی کو کفن کے طور پہ لے لینا اور ایک نیا کپڑا لے کے اوپر لپیٹ کے یوں 3 لباس پورے کر کے مجھے پہنا دینا. بیٹی کہتی ہیں کہ ابا جان ہم اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں کہ آپ کے لیے نیا کفن نہیں تیار کر سکیں گے. تو آپ جانتے ہیں صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ کفن نیا ہو یا پرانا ہو، اس سے کیا ہوتا ہے، وہ تو بوسیدہ ہو جانا ہے. عمل ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جانے ہیں. کفن نیا ہو پرانا ہو اس سے کام چل جائے گا، اگر عمل برے ہوئے تو پھر کیا بننا ہے. فکر اس بات کی ہے. اس لیے ہمیشہ اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ 70 سے زیادہ حلال اور جائز کام ہم نے صرف اس خوف خدا میں آ کر چھوڑ دیے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کام کیا تو ہم کسی حرام میں نہ پڑ جائیں. اس قدر زندگی کی آپ کی احتیاط تھی. اور اس کے بعد ایک بہت بڑا آج کے دور کا بھی ہمارا ایشو بنا ہوا ہے کہ ہم کسی کو اگر کسی ضرورت مند کی کوئی بھی ضرورت پوری کر دیتے ہیں، سفارش کی صورت میں، بدنی طور پہ جا کے اس کی مدد کرنے کی صورت میں، مالی لحاظ سے ہم کسی کی مدد کر دیتے ہیں، اس کے بعد احسانات کا بڑا لمبا سلسلہ چلتا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نیکی اللہ جل شانہ نے سورۃ اللیل کے آخری 5 آیتوں میں بیان کی ہے وہ سنیے. الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا جتنا بھی مال و اسباب تھا سب حضور کے لیے وقف کر رکھا تھا. جب بھی ضرورت پڑتی آپ فوراً پہنچ جاتے. بلال حبشی کو آزاد کروایا، اور جب بتایا گیا کہ کس کی کتنی رقم ادا کی گئی ہے، سینکڑوں غلام خریدے جا سکتے تھے، اس سے بھی کہیں زیادہ رقم تھی ایک بلال کو آزاد کروانے کے لیے. حضور حیران ہو گئے، اتنی رقم. کہنے لگے حضور یہ مال میرا تو نہیں ہے، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. اچھا، لوگوں نے مختلف قسم کی باتیں کی کہ یہ جو غلام آزاد کرواتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان غلاموں نے کبھی اس پہ کوئی نیکی کی ہو تو یہ احسان کا بدلہ احسان کے طور پہ ان کے ساتھ بھی نیکیاں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ. یہ ابو بکر وہ ہے جو اپنا مال خرچ کرتا ہے اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے دل سے مال کی محبت ویسے ہی ختم ہو جائے، وہ تو اس نیت سے خرچ کرتا ہے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ. کسی بندے کا ابو بکر پہ احسان نہیں ہے کہ وہ احسان کا بدلہ چکانے کے لیے وہ ان پہ مال خرچ کرتا ہے. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. وہ تو صرف اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی کسی بھی مسلمان کی ضرورت پوری کرنے کا موقع ملے اس کی ضرورت پوری کریں اور اس پہ کبھی احسان نہ جتائیں، کبھی احسان نہ جتائیں. حدیث طیبہ میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں قیامت کے روز اللہ نہ تو ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا. یعنی اللہ سے ہم کلام ہونے سے بھی محروم اور اللہ کی نظر عنایت سے بھی محروم. کون سے لوگ؟ سنیے. ارشاد فرمایا پہلا وہ آدمی کہ جو ٹخنوں سے نیچے اپنا تہبند کپڑا ہے لٹکا کے عادت ہی یہی بنا کے رکھتا ہے. دوسرا وہ آدمی کسی کے ساتھ نیکی کرے تو اس پہ احسان جتائے. اور تیسرا وہ آدمی فرمایا کہ جو مال بیچتا ہے اس کے اندر عیب ہے، اس کے اندر خرابی ہے، لیکن وہ جھوٹی قسم اٹھا کے اپنا سودا بیچ دیتا ہے. یہ 3 لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن نہ تو اللہ ان سے کلام فرمائے گا نہ ان کی طرف نظر رحمت ہوگی. یعنی کلام الہی سے بھی محروم، نظر رحمت سے بھی محروم. اور دوسری حدیث طیبہ اس میں یہ ہے،
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جنت میں داخلہ ان کے لیے نہیں ہوگا۔ کون سے؟ فرمایا نمبر 1 وہ کسی کی ضرورت پوری کرے تو احسان جتائے، نمبر 2 وہ آدمی جو اپنے والدین کا نافرمان ہو، تیسرا وہ آدمی جو شراب پینے کا عادی ہو، جنت میں نہیں جا سکتے۔ اور قرآن عزیز نے بھی اسی طرف اشارہ فرمایا، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ تم اگر کسی پہ کوئی احسان کر دیتے ہو، نیکی کر دیتے ہو، بعد میں احسان جتاؤ یا اسے اذیت پہنچاؤ۔ فرمایا کہ ایسا کام نہ کرو۔ کیوں؟ نیکی کرنے کے بعد احسان جتانا یا اسے اذیت دینا، یہ دونوں میں سے دونوں چیزیں پائی گئیں یا ایک بھی پائی گئی، اس سے کیا ہے، تمہاری کی ہوئی نیکی ساری باطل ہو جائے گی۔ جتنا مشکل وقت گزار کے بھی تم نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہو، کوئی نیکی کا وزن نہیں۔ بروز قیامت وہ نیکی تمہارے نامہ اعمال میں موجود ہی نہیں پائی جائے گی، ویسی مٹ جائے گی۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے۔ وہ بہت طویل واقعہ ہے، میں صرف اشارے کے طور پہ آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی کوشش کی تھی کہ مجھے پتہ چل جائے کہ وہ جو خاتون کے گھر کے سارے کام ہو جاتے ہیں کون کر کے جاتا ہے۔ اخیر میں ان کے یہ بات ذہن میں آئی کہ بندہ تو نہیں مل رہا، لیکن پاؤں کے نشان ڈھونڈ لیتے ہیں۔ جب پاؤں کے نشان دیکھے تو وہ تو اپنی انگلیوں پہ یوں چل کے، وہ ایک بندہ ہے وہ اس کے گھر میں جاتا ہے۔ وہ راز بعد میں جا کر کھلا کہ جب فاروق اعظم کو پتہ لگا، اس خاتون کو، بوڑھی نابینا خاتون کو جا کے لقمہ دیا تو اس نے کیا، ابو بکر کا انتقال ہو گیا۔ تمہیں کیسے پتا؟ کہا کہ وہ نوالا چبا کے نرم کر کے پھر مجھے دیا کرتا تھا، تو نے ویسے نوالا دے دیا۔ اچھا وہ ایڑیاں اٹھا کے انگلیوں کے بل چل کے جانا، یہ کیا بات ہے؟ یعنی نیکی اس طرح کریں کہ اس نیکی کی طرف اٹھنے والے قدموں کے نشان بھی ختم کر دیں۔ کیوں؟ نیکی کی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، پھر آپ کی نیکی کا پتہ صرف اللہ کو ہونا چاہیے۔ بس یہ زندگی کی بہترین نیکی ہے کہ گواہ صرف اللہ ہو کہ اس بندے نے نیکی کی ہے۔ اسی کو ہمارے یوں بھی بیان کیا جاتا ہے نا، نیکی کر دریا میں ڈال، دائیں ہاتھ سے دو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ ہم نے ایک پروگرام دیکھا، یہ جس وقت سیلاب زدگان کی امداد کا معاملہ تھا، تو وہ یوں ہاتھ پیچھے کر کے حدیث کی تشریح ہو رہی ہے کہ دائیں ہاتھ سے یوں دیں کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اور میڈیا کے اوپر وہ چیزیں دکھائی جا رہی ہیں۔ مت ماری گی تھوڑی مطلب یہ تھا کہ احسان نہ ہو، آپ اس طرح کسی کے ساتھ نیکی کریں، احسان نہ ہو، اذیت نہ ہو زندگی میں کبھی۔ اگر آپ نے اس کے باپ کے ساتھ نیکی کی ہے، بیٹے کو پتہ نہ چلے کہ اس کے ساتھ نیکی کرنے والا کون ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے بھی 100 گھرانوں کی آپ ضرورت پوری کرتے تھے، انتقال ہو گیا اور جس غسل دینے لگے، نیل پڑے ہوئے تھے کندھوں پہ، کھلیاں پڑی ہوئی تھیں، لوگ حیران تھے حضرت کام کیا کرتے تھے۔ بعد میں جا کے پتہ چلا 100 گھرانوں کی کفالت ہوتی ہے، صبح چڑھنے سے پہلے ہر گھر میں جتنے بھی راشن چاہیے، سامان چاہیے، حضرت خود اپنے کندھوں پہ ان کے گھر میں پہنچا کے آیا کرتے تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان گھر والوں کو یہ نہیں پتہ لگ سکا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے کون، لیکن وہ اللہ کی شان ہے نا، اپنے بندوں کو یوں ظاہر فرما دیتا ہے دنیا پہ۔ تو نیکی کر کے وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا، پھر اللہ اس بندے کو کیسے اجر عطا فرماتا ہے، یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں بات سمجھ آتی ہے۔ پھر آخری بات میں عرض کروں کہ نیکی کرنے کا جب بھی موقع ملے، کبھی بھی دوسرے بندے پہ نہ ڈال دیں کہ یار دیکھنے والے ایک بندہ ہے جس کی ضرورت پوری کرنی ہے، یا کوئی بھی ایسا مخلوق خدا کی فلاح کا کوئی کام ہے، فائدے کا کام ہے، 4 بندے مل کے اسے دیکھ رہے ہیں۔ اب چاروں بندوں میں سے ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ یار یہ بھی تو دیکھ ہی رہا نا، یہ بھی تو دیکھ ہی رہا نا، یار اینو نہیں پتہ، یار اچھا میں کیتا سی۔ مطلب یہ ہے کہ فاستبقوا الخیرات، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب نیک کام کرنے کا موقع ملتا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے سب سے پہلے وہ کام کرنے کی کوشش کرو۔ حضور نے پوچھا یہ بتاؤ کہ آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ صدیق اکبر کھڑے ہو گئے۔ پھر پوچھا یہ بتاؤ کہ کسی غریب کی مدد کس نے کی ہے؟ کھڑے ہو گئے۔ یہ بتاؤ کہ کسی بیمار کا حال کس نے پوچھا ہے؟ کھڑے ہو گئے۔ اور مقام پہ پوچھا یہ بتاؤ کہ کسی کے جنازے میں شرکت، جناب صدیق اکبر کھڑے ہو گئے۔
کسی نکاح میں شرکت وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی پاک فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی نیک کام کا ہمیں حکم ملا اور بعد میں آ کر ہم تذکرہ کرتے تھے کہ یہ والا نیکی کا کام سب سے پہلے کس نے کیا ہے، ہمیں پتہ لگتا کہ سب سے پہلے صدیق اکبر نے کیا ہے۔ زندگی کا حسن یہ ہے، میری اور آپ کی پہچان ہمارے جیتے جی ہی یہ بن جائے، نیک کام سب سے پہلے یہ آدمی ہے۔ اور پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نیکی کا کام کر کے دوسروں کے اندر جو عادت ڈیولپ کر دیں گے، شوق ڈال دیں گے، اور آپ کے شوق ڈالنے سے، سمجھانے سے، سکھانے سے اس کے بعد جتنے بھی لوگ کام کریں گے، ظاہر نیکی کا کام ہے، لیکن آپ کے عمل دخل سے اگر اس نیکی کی ابتدا ہو جاتی ہے، قیامت تک جتنے بھی لوگ اس پہ عمل کریں گے، اللہ جتنا ثواب ان سب لوگوں کو عطا فرمائے گا، ان کے برابر اس بنیاد ڈالنے والے کو بھی عطا فرمائے گا۔ یہ ہے وہ بہترین راز جو جناب صدیق اکبر کی زندگی سے ملتا ہے۔ اب میں آخری خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دوں، صدیق اکبر ہمیں کیا سمجھاتے ہیں؟ بہترین مبلغ بن کے زندگی گزاریں۔ عشرہ مبشرہ کے 5 افراد جناب صدیق اکبر کی محنت سے اور ان کے سمجھانے سے مسلمان ہوئے، اور ساری زندگی حضور کے دین کے لیے۔ دوسری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ حضور کی امت کے جتنے افراد ہیں، کسی بندے کو کسی قسم کی بھی ضرورت ہے اور آپ ضرورت پوری کر سکتے ہیں، وہ ضرورت مند ہے۔ کسی اور پہ وہ بات نہ ڈال دیں کہ یار وہ بھی تو دیکھ رہا ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے، ممی دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نہیں چاہیے کم کر لوے۔ موقع ملا ہے تو پیچھے نہ ہٹیں، حضور کی امت کے مسائل حل کریں۔ اور تیسری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ دین میں اس قدر پختگی ہے، زندگی کا کوئی بھی فیصلہ ہے، ایک لمحے کے لیے ذرا اللہ اور اس کے رسول سے پوچھ لیں، باری تعالیٰ اے ہمارے نبی مکرم، آپ کا اس معاملے میں کیا فرمان ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آ جائے تو اپنے فرمان ختم کر دیں، اپنی خواہشیں ختم کر دیں۔ ہماری زندگی میں دنیا اور آخرت کی سب سے بہترین بھلائیاں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کر دی ہیں۔ ہم جناب رسول اللہ سے زیادہ سیانے نہیں بن سکتے۔ انہوں نے فیصلہ فرما دیا، سب سے ذہین ترین کامل عقل والے انسان جناب رسول اللہ ہیں، انہوں نے فیصلہ فرما دیا، حرف آخر ہو گیا۔ اور جناب صدیق اکبر کی زندگی سے درس ملتا ہے کہ حضور کی امت کا ادب احترام کر کے دکھایا انہوں نے، حضور کے نواسوں کو کندھوں پہ اٹھا کے دکھایا کہ یہ ادب ہوتا ہے۔ حضرت عباس کے لیے جگہ چھوڑ کے پیچھے ہٹ جانا، انہوں نے بتایا کہ حضور کی امت کے جو لوگ ہیں، جو پاکان امت ہیں، حضور نے جن کا ادب احترام کرنے کا درس دیا ہے، یہ ادب اور احترام ہے ان کا۔ پاکان امت کا احترام کرنا، پھر کسی کے ساتھ کوئی نیکی ہے تو احسان نہ جتائیں اس پہ، اسے تکلیف میں مبتلا نہ کریں، نیکی کر کے۔ اب تو لوگ تنخواہیں دے کے، یعنی اس کی محنت کا معاوضہ دے کے پھر بھی احسان جتا دیں۔ اسی تینوں کام تے نہیں دکھایا، اسی تینوں تنخواہ نہیں دیں دے، او بھائی اس کی محنت کا صلہ آپ نے دیا ہے، کون سا احسان کیا آپ نے اس پہ؟ تو جناب صدیق اکبر کی زندگی بتاتی ہے یہ تو معاوضہ ہو گیا نا اس کی محنت کا، اس کی محنت کے بغیر محض آپ نے کوئی احسان کیا ہے، پھر بھی اس پہ احسان نہ جتائیں۔ فکر آخرت سے بھرپور زندگی اور نیکیوں میں سبقت کرنے والی زندگی۔ آپ اور میں سنتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ پہ دونوں انگوٹھے چوم کے اپنی آنکھوں پہ رکھ کے، تو پہلی دفعہ جب یہ کرنا ہوتا ہے تو آپ نے کہنا ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اور دوسری دفعہ آپ نے چومنے آئے تو کہنا ہے کہ قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ۔ یہ سنت کس کی ہے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ نے جب سب سے پہلے ایسے کیا تھا، حضور نے فرمایا کہ جس بندے نے یہ کام کیا جو میرے پیارے نے کیا ہے، جس بندے نے میرے پیارے ابو بکر جیسا عمل کیا تو سن لو قیامت کے دن میری شفاعت اس بندے کے لیے واجب ہو گئی، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اور جس وقت درود پاک والی آیت نازل ہوئی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، آخری آیت چلتی آخر تک، کہ اللہ اور اس کے فرشتے جناب رسول اللہ پہ، نبی مکرم پہ درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی بھیجو۔ صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، حضور اچھا یہ بتائیں کہ اللہ بھی آپ پہ درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، ہم بھی بھیجیں، تو یہ بتائیں کہ ہم نیاز مند لوگ جو آپ پہ درود بھیجیں گے تو ہمارے لیے کیا ہے اس میں، ہمیں کیا اجر ملے گا اس کا؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی غالباً آیت ہے کہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس میں ارشاد فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ،
تم اگر جناب رسول اللہ پہ درود بھیجو گے، ابو بکر نے اٹھ کے سوال کیا حضور ہمارے لیے اجر کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا تمہارے لیے کیا ہے؟ اللہ کی تم پہ رحمتیں نازل ہوں گی اور میرے فرشتے تمہارے لیے دعائے مغفرت کیا کریں گے، یہ تمہارے لیے اجر ہے۔ یہ اجر امت کو کیسے ملا؟ جناب صدیق اکبر کے سوال کرنے سے۔ یعنی کتنے احسان ہیں اس امت پہ جناب صدیق اکبر کے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مرتبوں میں مزید اضافہ فرمائے، ان کے توفیل اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔